بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. یہ جو ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اپنی قوم پر حملہ کر دیا ہے. قوم بیچاری نہتی ہے اور ہمارے افواج پاکستان کیل کانٹے سے لیس ہے اور پھر وہ پریس کانفرنس سے ایسی کرتے ہیں. احمد شریف صاحب نے پورا ایک آگ کا الاؤ جلایا ہے. یہ فرض واحد تو نہیں تھا، اس کو پوری ایک ادارے کی اس کو محفوظ کرنے کا فریضہ سر انجام دینا تھا. پھر وہ پرسنل ہوتے گئے بہت زیادہ. وہ بھی فوج کا نقطہ نظر پیش کیا جا رہا تھا. اب ایک پبلک کے نمائندے کو، رہنما کو، ایک تو اس کو جیل میں ڈالیں، پھر آپ اس کے اوپر تمام گالیوں کی بارش کر دیں اپنی پریس کانفرنس میں. یہ قابل برداشت نہیں تھا. اب ادھر جلسہ ہو گیا. جلسہ جب ہوا تحریک انصاف کا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل وہاں جلسے میں نظر آ رہا تھا. جب آپ کسی کو ذہنی بیمار کسی کے لیڈر کو، کسی کے گھر کے بڑے کو کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ کیسے چھوڑیں گے آپ کو؟ ہماری فوج کی حیثیت کو خراب نہ کرو میرے فوجی حکمرانوں، نہ کرو. میری فوج ہے، عظیم فوج ہے، جنگیں لڑتی ہے، جیت بھی جاتی ہے، ہار بھی سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے فوجی ہیں. اس ادارے کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کرنا، پھر کہنا کہ جی افغانستان کے خلاف ہم لڑتے ہیں اور یہ ان سے جا کے مل جاتے ہیں. کیا آپ مانگنا چاہتے ہیں عمران خان کی پارٹی سے؟ ایک ایک آدمی کو یہ ہونا تھا اور اس میں زیادہ تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے اس فوج کے غیر ذمہ دار افسروں کی ہے. جب ایسا بنا کے پیش کر رہے ہیں فوج کو
کہ وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہوئے ہیں اور ان کا صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. بس کرو یار, کتنا تم لوگوں کو, پورے پاکستان کو فتح ریکیپچر کرنا کیوں چاہتے ہو؟ پہلے ہی قبضے میں ہے. Why do you want to recapture پاکستان؟ کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ رستے ہیں, وہ تو ہیں گے دو لوگوں کے پاس. کوئی آزار کا ذریعہ بھی وہ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے خود بھی گالیاں دیتے ہو, پھر وہ تم ایسے وہ سینیٹر بنواتے ہو, وہ ویپن بنتے ہیں آپ کی ہاتھ کا ویپن, بیٹھ کے گالی دیتے ہیں. ایسے وہ کر رہا تھا واڈا صاحب جو ہے کہ جیسے نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, جیسے مارشل لا کا حکم نمبر 1, مارشل لا کا حکم نمبر 2, مارشل لا کا نمبر 3 آرٹیکل, یہ وہ تو ایسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کے جو آپ کے ترجمان ہیں کہ اڈیالہ کے اندر کوئی بار ہوگا تو 9 مئی والا کر دیا جائے گا. بھائی تم قید خانہ بنا لینا چاہتے ہو پورے ملک کو, سارے ملک کو اڈیالہ بنانا چاہتے ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے جتنا پاپولر تم نے بنایا ہے عمران خان کو. ایک پریس کانفرنس کرتے ہو, ان کا جلسہ 10 گنا بڑا ہو جاتا ہے. اس سے آپ اپنی مقبولیت اور قبولیت کا اندازہ لگا لیں. آپ, میں تو پھر بھی اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں. لوگ اب کھل کے آ چکے ہیں. آپ نے اپنا نقاب اٹھایا ہے چہرے سے, تو اندر سے تو ڈاکو نکلے ہیں. میرے ملک کی آزادی چھیننے والے ڈاکو, میرے ملک کو ترقی کی بریکیں لگانے والے ڈاکو. ہم تو سمجھ رہے تھے اس میں ہمارے فیلڈ مارشل نکلیں گے, ہمارے جنرل, ہمارے محافظ نکلیں گے. وہ ڈاکو نکلا, جو ہی پردہ ہٹتا ہے تو نیچے سے ڈاکو نکل آ جاتے ہیں. یہ اتنا کھیل آسان نہیں ہے. میں آپ سے ہی مخاطب ہوں جنہوں نے کہا تھا پہلی دفعہ کہ اب پاکستان کی جو پروان بھر چکا ہے, اب یہ اوپر کی طرف جائے گا, پاکستان کی ترقی اوپر کی طرف جائے گی. تو یہی ترقی کی آپ نے. 4 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, یا گالیاں خود دے رہے ہو یا اپنے نمائندوں کو اپنے ٹی ویوں پر بٹھا دیا. پہلے ان کو پروموٹ کر دیا آپ نے, اب وہ کھل کے گالیاں دیتے ہیں. ان کا کیا جاتا ہے, وہ تو مزے میں سیکرٹری بھی مل جاتی ہے, ہر ایک کو آنکھیں دکھا کے وہ بات بھی کرتے ہیں, ہم فلاں کا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, نقصان میرا ہو رہا ہے. میری فوج کا امیج جو ہے وہ بہت گرتا جا رہا ہے.
پاکستان کی قوم انہیں اپنے محافظ سمجھنے کی بجائے وہ ان کو ڈاکو سمجھ رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا. دیکھیں ایسے حالات میں یہ جو ابھی ریٹائر ہوئے کیا تھے نا، شمشاد کچھ، وہ کہتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے اگلے دن ہی وہ کینیڈا پہنچ گئے. مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ امیج ہے آپ کا کہ ان کا ہر بندہ جب اس سے اقتدار چھینا جاتا ہے یا کنٹرول وہ نہیں کر سکتا تو وہ بھاگ جاتا ہے اس ملک سے. پرویز مشرف بھاگ نہیں رہا تھا، آپ کو نے خود اس کو بگایا، جہاز میں ڈال کے بھیجا. اسی طریقے سے ضیاء کو کیسے بھیجا گیا اپنے اللہ کے پاس. یہ جو تھا ابھی اس کا بھی میں نام بھی بھول گیا ہوں. یہ جو اس سے پہلے کمانڈر ان چیف تھا باجوہ صاحب، ایک منٹ کے اندر یوں حکم چلا رہا تھا، جو ہی ایکسٹینشن نہیں ملی تو پھر اس کو آپ تلاش کرو، آپ اس کو تلاش کرو. یہ پھر چھپتے پھرتے ہیں. آپ کی بیٹیوں کا کیا کہہ دیا انہوں نے، مجھے تو افسوس ہے، میں نہیں کہوں گا، لیکن جو آپ کی مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو سٹیزن شپ مل چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کئی افسروں کو آپ نے سزا بھی دی. تو ایسی صورت حالات میں اس وقت جو ہے کوئی گڈ سینس شوڈ پریویل. آپ کو ہر وقت آپ جو ہے ایک ایول کا رول ادا نہ کریں. آپ تو ہیرو ہیں، ہیرو بن کے سیکھنا چاہیے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. عمران خان آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جیل میں جیسے رکھا ہوا ہے ویسے بیٹھا ہوا ہے. دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ دیسی مرغی کھا رہا ہے. شرم کرو یار، یہ لڑائی لڑ رہے ہو تم. وہ جی وہاں اس کو دیسی مرغی دی جاتی ہے. یہ لڑائیاں نہیں ہیں، یہ تم بزدلوں کی لڑائیاں لڑ رہے ہو گا. اور جو پاکستان کی قوم ہے وہ جو بہادر کی طرح لڑے گا جیسے عمران لڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہوگی. آپ بزدلوں کی طرح مار دیں گے، اڑا دیں گے، کہیں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ بزدلی کی بات ہے. آپ بزدل نہ بنے، ورنہ کام تو بہادر کے ساتھ کریے، آپ کے ساتھ کوئی آئے گا بھی نہیں.